پیارے بہن بھائیوں جو آج اس نشریات میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم آپ کو پورے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، ہم سلام کہتے ہیں آپ کو۔ اور آج خداوند ہمارے ساتھ بڑے عجیب طور سے کلام کرے گا۔ جب ہم کلام کی طرف غور کرتے ہیں، جب اس دنیا کی طرف غور کرتے ہیں تو دنیا ڈری ہوئی ہے۔ جب ہم لوکا کی انجیل اس کے 21ویں باب کو دیکھتے ہیں اور شاگردوں نے ہمارے خداوند سے پوچھا کہ تیری آمد کا نشان کیا ہوگا، تو خداوند نے جواب دیا۔ اس نے کہا، جب تم ان باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو گے، وبائیں، بھونچال، قحط، نافرمانیاں اور جنگوں کی افواہیں، تو اپنے سر آسمان کی طرف اٹھانا، کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ ہم اس کی وجہ سے ڈرنا نہیں چاہتے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، بلکہ ہم اس پر دھیان لگاتے ہیں جو کچھ ہمارے سپرد ہوا ہے، اور وہ خدا کا قیمتی کلام ہے، اور جو ہماری خوراک ہے، اور ہمیں خداوند نے خوراک مہیا کی ہے۔ آئیے اس میں سے سیر ہوں اور کھائیں، اور اس جلالی دن کے لیے تیار ہوتے جائیں جو اس کی واپسی کا ہے۔ کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں، بلکہ خداوند میں تسلی اور اطمینان ہمیں ملتا ہے، اور خداوند اپنے منصوب کو برکت دے اور ہمیشہ اس کو تازہ دم کرے، جو اسے ضرورت ہے اسے مہیا کرے۔ اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ابھی تک ہمیں یہ موقع ملا ہوا ہے اس نشریات کے ذریعے سے کہ ہم تازہ خوراک یہاں سے تقسیم کر سکیں۔ آئیے ایک تعارفی کلام پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد دعا کریں گے۔ افسیوں 4 باب اور اس کی 2 سے 16 آیت تک۔ پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے۔ اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں۔
تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ جی بالکل، خدا کرے یہ کلام ہم سب میں تقویت پائے، ہم میں کام کرے اور ہمیں تسلی دے اور مدد کرے جہاں مدد کی ضرورت ہے، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم سب کو اپنے ہاتھ کے نیچے باندھا ہوا ہے، اور خداوند آج کی اس عبادت کو برکت دے اور ہمیں قوت دے اور اپنے کلام کی تصدیق کرے کہ وہی سچائی ہے۔ آئیے ہم سب دعا کریں۔ وفادار آسمانی خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہم خوف زدہ نہیں ہیں، کیونکہ تو نے پیشتر سے اپنے کلام میں یہ ہمیں بتا دیا تھا۔ آئیے ہم سب جمع ہوں اور اس خوراک کو تھامے رکھیں جو تیرا سچا کلام ہے۔ خداوند ہم شکر گزار ہیں تیری بھلائی کے لیے، تیری وفاداری کے لیے، ہر روز کہ تو ہمیں ملبس کرتا ہے اور ہمیں روزمرہ کی ضروریات مہیا کرتا ہے اور روزانہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ خداوند ہمیں اپنی محبت میں قائم رکھ، اپنی الہی برکتیں ہم پر نازل کر۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے پہلے سے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور جو کچھ تیرے ذخیرہ میں ہے تو اس سے ہمیں دیتا رہتا ہے۔ تیرے مقدس یسوع نام میں ہم مانگتے ہیں، آمین۔ میں بھائی فرینک، میں بھی آپ سب کو بڑی گرمجوشی سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کو سلام کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اس نشریات میں، اور برادر بھائی شیگر کے لیے شکر گزار ہوں جنہوں نے تعارفی کلام پڑھا، اس تعارف کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ یہ نہایت ہی عظیم تھا جو انہوں نے آج جس کی تلاوت کی۔ جب پرانے عہد نامہ میں کس طرح خدا نے نبیوں کو استعمال کیا اور رسولوں کو نئے عہد نامہ میں کس طرح وہ انہیں استعمال کیا خداوند، تاکہ خدا کی ساری مصلحت بیان ہو جائے، اور خاص طور پر جو کلیسیا کے لیے تھا، تاکہ آج ہم صرف بائبل کو کھولیں، پرانا اور نیا عہد نامہ، اور اس میں سے پڑھیں، اور سب سے بہترین چیز جو ہے کہ پالوس جس نے افسیوں کے کلیسیا کو خط لکھا، اس نے کسی فرقے کو نہیں لکھا، بلکہ اس نے حقیقی ایمانداروں کو لکھا۔ وہ کہہ سکا ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے، اور اس پر زور دے کر اس نے کہا
اور اس نے اس الہامی سچائی کو بیان کیا، اور ہم اس نقطے پر ہمیں لے آیا کہ ہم توجہ دیں اور ادھر ادھر نہ پھریں، کسی ایسی تعلیم میں مت جائیں، بلکہ اس میں تعمیر ہوتے جائیں، وہ بنیاد جو رسولوں اور نبیوں نے رکھی، جسے کوئی طوفان گرا نہیں دے سکتا، جنبش نہیں دے سکتا۔ اور وہاں پر ہمیں لے گیا، ہمیں اس مقام پر جانا ہے جو ابتدا میں تھی۔ جب ہم افسیوں کا 4 باب پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر میں چاہوں گا ہم پڑھیں، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں جو یہاں پر ہمارے بھائی ہیں سوئٹزرلینڈ میں، چاہے بھائی شیرر ہو، بھائی کیلر ہو، بھائی بام گارٹنر ہو، خداوند نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں حقیقی ایماندار ہیں، وہ تعلیم کی کسی جھونکے سے بہکتے نہیں جو ادھر ادھر سے آتی ہیں، بلکہ وہ مسیح کی تعلیم میں قائم ہے، وہ رسولوں کی تعلیم میں قائم ہے، اور وہ اپنی تیاری کا تجربہ حاصل کر رہے ہیں یسوع مسیح کی واپسی کے لیے۔ ہم آسٹریا میں بھی سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور تمام پڑوسی ممالک میں، اور تمام دنیا میں، بالکل جی، دنیا کی انتہا تک جہاں جہاں بھائی ایماندار ہیں۔ ہم بڑے ایک خاص وقت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم خبروں میں سنتے ہیں، اور ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں آگے کیا ہوگا، اور ہم سوچتے ہیں، بار بار یہ سوچتے ہیں۔ متی کی انجیل کے 24ویں باب کو خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں، جو تمام مشکلات اور جنگ و جدل اور ان کی افواہیں اور قحط اور زلزلے، ان سب کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور وبائیں، یہ سب کچھ وہاں پر لکھا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ ہوگا اس سے پہلے کہ یسوع مسیح کی واپسی ہو، اور ہم اس کی طرف توجہ دیں جب یہ سب کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہو، اور ہم اپنے سروں کو اٹھائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری بدنی مخلصی نزدیک آ پہنچی ہے، اور خداوند واپس آئے گا تاکہ اپنے لوگوں کو گھر لے جائے۔ آئیے سیدھا ہم اس خاص مضمون کی طرف چلتے ہیں جو کہ یسوع مسیح کی واپسی ہے۔ ہمارا خداوند ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ ہمیں تمام تفصیلات ملتی ہیں جو لکھی ہوئی ہیں۔ یسایہ کے 61ویں باب میں اس نے کہا، اور یہ ہمارے زمانہ میں بھی ایسے ہی ہے۔ ہم فروری کے اخیر میں پہنچ چکے ہیں، اور 28 فروری کو 1963 کے بارے میں ہم سوچتے ہیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آئیے یہ کہیں
پوری شفافیت کے ساتھ تین قسم کے مختلف ایمان ہیں. ایک جو حقیقی ایمان ہے، دوسرا جو ایماندار بنتے ہیں، اور تیسرے جو ایماندار نہیں ہیں. اور ابراہیم کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں، اور وہ تمام حقیقی ایماندار، وہ تفسیروں کے بارے نہیں ہے، نہ ہی وضاحتوں کے بارے میں، بلکہ ہم خدا پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جیسے ابراہیم خدا پر ایمان لایا. اور جو کچھ خدا نے اپنے کلام میں کہا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے وعدے ہیں. اور یہ حقیقی ایمان ہے جو ہمارے سپرد ہوا، اور ہمارے خداوند نے کہا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے، اسی طرح اس نے زور دیا، بڑے زور سے اس نے کہا، اگر تم ایمان نہ لاؤ کہ میں وہی ہوں، تو تم اپنے گناہ میں مرو گے. اور جب ہم بے اعتقادی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو یہ باغ عدن سے اس کا آغاز ہوا، جب شیطان کامیاب ہوا اور اس نے ہوا کے آگے ایک سوال رکھا، کیا خدا نے واقعی یہ کہا ہے؟ اور وہاں پر خدا کے کلام کے آگے سوال کھڑا کر دیا گیا، اور پھر اس لمحے سے بے اعتقادی کا آغاز ہو گیا. جو کچھ خدا نے کہا ہے اس کی تفسیر ہوئی، اور وہاں پر ایک گھڑا ہوا ایمان سامنے لایا گیا. لوگوں کو یہ ماننا ہوگا، جو کچھ اس کے کلام میں لکھا ہے، حقیقی ایماندار مانتے ہیں کہ وہ ایک اس پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں، اور ایک زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح میں منکشف کیا ہے. اور مختصر طور پر میں یہاں پر یہ کہوں گا، تمام مسیحی کلیسیاں سب کی اپنی اپنے عقائد ہیں، اور 350 فرقوں میں سے، کلیسیاؤں میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جس کے پاس اصل عقیدہ ہو، ایمان ہو. جیسے ہم نے تعارفی کلام میں پڑھا ہے 4 باب میں، کہ ایک ہی خداوند، ایک ہی ایمان اور ایک ہی بپتسمہ. ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، اپنی اپنی سٹیٹمنٹ آف فیتھ ہے. انہوں نے اپنے اپنے عقائد بنائے ہوئے ہیں، اور سب کچھ مختلف ہے، ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہے. اور پالوس گلتیوں کو لکھتا ہے اس کے پہلے باب میں، اور خاص طور پر 8ویں آیت، اور وہ لعنت ان سب کے اوپر ہے جو کوئی دوسری انجیل سناتا ہے، دوسری خوشخبری سناتا ہے. اور اس حوالے کو بڑی سنجیدگی سے لینا ہوگا. جو کوئی رول قدس کے سائے کے تلے ہے، وہ اسی اصل
خوشخبری کو بیان کرتا ہے، اسی الہی پیغام کو جو نجات سے جڑا ہوا ہے، وہی ایمان، وہی بپتسمہ جو خدا کے ساتھ راضی نہیں ہوتا اور اس کے کلام کے ساتھ اس کا ایمان بے فائدہ ہے۔ خداوند نے کہا، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں اور انسانوں کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، میں یہاں پر یہ سوچتا ہوں، اور جو عالمی مجلس ہے کلیسیاؤں کی، میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، اور اس میں یہ کہا گیا، میں مختصر طور پر آپ کو بتاتا ہوں، بنیادی طور پر اس میں یہ کہا گیا کہ ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ہم ایک ہیں۔ اس مقدس تثلیث میں ہم سب ایک ہیں، اور پھر باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں۔ بھائی اور بہنوں، ہم یہ کہہ چکے ہیں اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں، جو تثلیث کی نمائندگی ہے، جیسے کہ یہاں پر تصویر میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، بھائی فرینک نے یہاں پر ایک تصویر اٹھائی ہوئی ہے، 3 قادر مطلق۔ یہ نہایت ہی غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا نجات کے منصوبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ پہلی بدعت تھی جس کو متعارف کروایا گیا، اور ہم سب جانتے ہیں اس کی جو پیش رفت ہوئی، رسولی دور کے بعد جو اس میں پیش رفت ہوئی، چاہے پولیکارپ ہو، چاہے ارینیس ہو، مارٹن، اوگسٹن، ہم سب جانتے ہیں کیسے وہ بتدریج آگے بڑھتا گیا، اور پھر نکایا کی مجلس، اور 321 عیسوی سے 325 عیسوی تک وہ کنونشن وہاں پر منعقد ہوئی، اور پھر الوہیت کے بارے میں بحث ہوئی۔ بھائی اور بہنوں، میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں، ہم نکایا کی طرف واپس نہیں جاتے، ہم کلسیڈن کی طرف واپس نہیں جاتے، ہم روم کی طرف واپس نہیں جاتے، ہم یروشلم کی طرف واپس جائیں گے، ہم اصل کی طرف واپس جائیں گے، وہاں جہاں پر کلیسیا قائم ہوئی، جہاں پر لوگوں کو مخلصی ملی، جہاں پر مکمل مخلصی مل گئی لوگوں کو، جہاں پر کلوری کی صلیب پر یسوع مسیح مصلوب ہوا، اور وہیں ہم واپس لوٹیں گے۔ اور یہاں ہم بڑے واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں، 28 فروری کو 1963 کو بڑا خاص دن تھا، خدا کی نجات کے منصوبہ میں کلیسیا کے ساتھ اور کلیسیا کے لیے، زندہ خدا کی کلیسیا کے لیے، ہم نے متعدد مرتبہ اس پر زور دیا ہے کہ بہت سے وعدے ہیں۔ یسوع مسیح کی پہلی آمد پر ایک وعدہ تھا، یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے بھی وعدہ ہے، اور جس طرح مسیح کی پہلی آمد کا پیش رو تھا، جس کے بارے میں مقدس کلام کے اندر وعدہ ہے، یسایہ 40واں باب اس کی 3 آیت، چاہے ملاکی 3 باب اور اس کی پہلی آیت، اس کا پہلا حصہ، خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک شخص
تاکہ وہ لوگوں کو وہ راہ دکھائے، خدا کے لوگوں کو، تاکہ انہیں تیار کرے مسیح کی آمد کے لیے۔ ہم حوالہ جات پڑھیں گے اب۔ اسی طرح وعدے ہیں مسیح کی دوسری آمد کے لیے بھی، اور جنہیں پورا ہونا ضرور ہے، اور وہ پورے ہوں گے۔ اپریل 1962 میں بھائی برینم کو یہ ہدایات ملی کہ وہ ایریزونا میں چلا جائے اور وہاں پر مافوق الفطرت بادل ظاہر ہوگا، اور اسے بتایا جائے گا کہ اب آگے کیا ہونا ہے، خدا کی بادشاہی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر 28 فروری کا دن آ گیا، اور دیکھو اور بھائی برینم ٹیوسن کے علاقہ میں تھے، اور ایریزونا سے یہ 42 کلومیٹر دور ہے، میکسیکن بارڈر کے پاس، اور وہاں پر یہ سب کچھ ہوا۔ آسمان سے گرج کی آوازیں آئیں، ایک بہت بڑا طوفان آ گیا، بارش ہوئی، اور درخت اوپر سے کٹ گئے، اور ہر ایک چیز صاف ہو گئی، اور آسمان نیلا ہو گیا، اور پھر اس میں سے ایک بادل نمودار ہوا جو ہم نے متعدد مرتبہ دیکھا ہے، اور بھائی برینم کو اس بادل میں اٹھا لیا گیا رویا کے اندر، اور 7واں فرشتہ جو تھا اس بادل کے اندر، اور جو فرشتے تھے وہ تکون کی شکل میں تھے، اور وہ سب جمع تھے، اور 7ویں نے اس نے کہا واپس لوٹ جاؤ، جیفرسن ویل واپس لوٹ جاؤ، اور 7 مہریں وہاں پر کھلیں گی۔ وہ لمحہ آ پہنچا ہے، اور اس کے پیغامات میں آپ یہ سن سکتے ہیں، یہ تجربہ بھائی برینم کے لیے کیا معنی رکھتا تھا۔ اور پھر وہ واپس لوٹ آیا جیفرسن ویل میں، اور مارچ 1963 میں 7 مہریں منکشف ہوئیں، اور اس پر اس نے منادی کی۔ لیکن نقطہ یہ ہے جس پر زور دینا چاہیے، پہلے سے ہی 1963 میں یہ مرد خدا، اس کو یہ کہا گیا تھا، جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والا مسیح کی پہلی آمد کا پیش رو بنا کر بھیجا گیا تھا، تمہیں ایک پیغام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے جو مسیح کی دوسری آمد کا پیش رو ہوگا، اور اس کے ساتھ سب کچھ جڑا ہوا ہے جو 7 مہروں کے مکاشفہ سے بھی ہے۔ بنیادی طور پر وہ سب کچھ جو پوشیدہ بھید تھے کلام کے، خدا کے کلام کے، وہ سب منکشف ہو گئے، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہم پہچان سکتے ہیں اس وقت اور گھڑی کو، ہم پہچان سکتے ہیں خداوند کے اس دن کو جب ہم پر نظر ہوئی،
ہم جانتے ہیں ہم کس وقت میں پہنچ چکے ہیں، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں جس نے مجھے براہ راست اس میں حصہ دیا، اس خدمت میں جو اس نے بھائی برینم کو خدمت دی تھی، اس میں مجھے حصے دار بنایا۔ میں اس کے ساتھ دسمبر 1962 میں اس کے ساتھ تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اسے پیکنگ کرنی ہے ضرور، اور اسے ایریزونا جانا ہے، جیسے اس پر منکشف ہوا تھا خدا کی طرف سے۔ اس نے تفصیل سے مجھے بتایا جو کچھ مجھے کرنا ہے، اس نے مجھے بتایا۔ بھائی اور بہنوں، جی، عین ابتدا ہی سے خداوند نے اس طرح رہنمائی کی ہے۔ 1949 سے پہلی مرتبہ جب میں نے اس مرد خدا کے بارے میں سنا، میں جانتا تھا یہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا شخص ہے۔ میں نے گزشتہ پیغامات میں آپ کو یہ بتایا ہے تمام تفصیلات کے بارے میں، اور ان متعدد تجربات کے بارے میں بھی۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ بھائی برینم نے اپنی خدمت ختم کی اور خداوند اسے گھر لے گیا، اور تب سے، اور جب بھائی برینم کو یہ موقع ملا کہ وہ خداوند کے جلال میں چلا جائے، تب سے الہی پیغام ساری دنیا میں پھیل گیا۔ چنانچہ آج تمام خدا کے لوگ جو اہل زبان قوم میں ساری دنیا میں ان کو بیان کیا جاتا ہے، جو خدا سے ہے، وہ اس بات کو پہچان چکے ہیں خدا کے کلام سے اور بائبل کی نبوتوں کے بارے میں، کہ وہ نشانات جو اس وقت کے ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مسیح کی واپسی اب بہت قریب ہے۔ اور اس پر زور دینا چاہیے بار بار جو کچھ ہمارے خداوند نے کہا ہے۔ جب تم ان باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو گے، جنگیں، وبائیں، قحط، زلزلے، بہت کچھ ہو رہا ہے، موسمی تبدیلی، گلوبل وارمنگ، یہ سب کچھ، عالمی تپش، کہ آج یہ تمام حوالہ جات، یہ تمام نبوتیں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں، اور تمام صحافت، تمام سیاست، تمام مذہبی عالم، تمام لوگ یہ سب کچھ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم اخیر زمانہ کے بھی اخیر میں پہنچ چکے ہیں، اور ہمارا خداوند اور اس نے آخری پیغام کو بھیجا تاکہ سب جو اس کی کلیسیا سے جن کا تعلق ہے، جو حقیقت میں یہ کہہ سکتے ہیں ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان اور ایک ہی بپتسمہ، اور وہ جو روح کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں خدا کے کلام کے مطابق، اور ہم چند حوالہ جات دیکھیں گے اور پھر ہم ان پر غور کریں گے۔ دانیل کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔
دانیل 9 باب 23 آیت۔ تیری مناجات کے شروع ہی میں حکم صادر ہوا اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں، کیونکہ تو بہت عزیز ہے۔ پس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے۔ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بد کرداری کا کفارہ دیا جائے، میں تمام منادوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، تمام خادموں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے مناجات آتی ہے، اور وہ کلام جس کی آپ کو منادی کرنی ہے، کلام پر دھیان لگائیں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں، اور جو کلام کے اندر مکاشفہ ہے وہ آپ کو مل سکے۔ دانیل یہی کر رہا تھا۔ دانیل کا 9 باب بھائی اوسغاف وہ اس کلام کے حصہ کو بڑے دل پر لیتا ہے اور اس پر وہ زور دیتا ہے اپنے پیغامات میں۔ ہماری ابتدا دعا سے ہونی چاہیے، اور دعا میں ہم خدا کے ساتھ ایک رابطہ، ایک تعلق قائم کریں تاکہ خدا ہم سے بات کرے، اور پھر ہمارے وسیلہ سے وہ آگے لوگوں سے بات کرے۔ اور جیسے تعارفی کلام میں ہم نے پڑھا، اس نے اپنی کلیسیا کو یہ کہا، اور اس نے کلیسیا کے اندر نبی، رسول، مبشر، چرواہے اور مبشر رکھے تاکہ کلیسیا تعمیر ہو سکے۔ لیکن جب انبیانہ حصہ آتا ہے تو یہ نہایت ضروری ہے کہ وہی کہا جائے جو خدا نے کہا ہے، اور پھر وہ باتیں منکشف ہونی چاہیے، اور پھر وہ آگے لوگوں تک بیان کی جائیں۔ آپ خدا کے پیارے ہیں، اور خدا آپ کو بتانا چاہتا ہے، منکشف کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ آگے لوگوں تک وہ بات بتائیں۔ اور کلام کے جتنے خادم ہیں، یہ سب ان کو عطا ہو جائے، میری دعا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ آواز دیں، پیغام دیں، آپ دعا میں جائیں اور خدا کا فضل مانگیں، اور جو کچھ کلام میں ہم پر منکشف ہوتا ہے وہ آگے ہم لوگوں تک پہنچائے۔ لوکا اس کا 1 باب اور اس کی 2 آیتیں، اس کی 76ویں آیت اور 77ویں آیت۔ اور آئے لڑکے، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ اور خداوند کے تو آگے آگے چلے گا تاکہ اس کی راہیں تیار کرے۔ کوئی نبی، کوئی مرد خدا وہ اپنی راہیں تیار نہیں کرتا، ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے،
تاکہ ہم خداوند ان راہوں سے تمام رکاوٹوں کو دور کریں، تاکہ خدا کو یہ موقع ملے وہ اپنے آپ کو منکشف کرے لوگوں پر، جیسے پرانے عہد نامہ میں یہ یوحنا پر یہ پیشن گوئی ہوئی، وہی پیشن گوئی نئے عہد نامہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو واپس چراغ دان کے اوپر رکھا گیا، اور جس کے لیے یہ کی گئی تھی وہ اس کے بارے میں کہی گئی کہ وہ خداوند کی راہ تیار کرے، اور خداوند کے لیے ایک امت تیار کرے، اور یہ اس نے کیا خدا کے فضل سے۔ مرکز پہلا باب اور اس کی 4 آیت۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا۔ بالکل، یہاں پر کلام کا یہ حصہ بہت ڈسکس ہوتا ہے کہ پانی کے بپتسمہ میں گناہوں کی معافی ہے، لیکن اس کو دوبارہ پڑھیں آپ، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب آپ کھولیں۔ جب یوحنا وہ ہمارے نجات دہندہ کی طرف اس نے اشارہ کیا اور اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا وہ اس ایمان پر کھڑا تھا کہ گناہوں کی معافی برے کے لہو سے ممکن ہوگی۔ وہ لوگوں کے آگے یہ منادی کر رہا تھا مکمل نجات کی، کہ ان کے گناہ معاف ہوں گے، اس کا یہ ایمان تھا برے کے لہو سے۔ لوکا 3 باب اور اس کی 3 آیت۔ اور وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا۔ بائبل کی کوئی بھی تعلیم ہے اس کو 2 یا 3 حوالوں کے بغیر مت مانا جائے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا صرف بپتسمہ نہیں دے رہا تھا بلکہ وہ توبہ کی منادی کر رہا تھا۔ وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا توبہ کرو، تبدیل ہو جاؤ، ایمان لاؤ، برے پر ایمان لے کر آؤ، خدا کے برے پر، نجات دہندہ پر جو اپنا لہو بہائے گا۔ یہ صرف پیغام نہیں تھا بلکہ الہی پیغام کا نچوڑ تھا۔ وہ جو کوئی اس پر ایمان لایا کہ خدا کا برہ وہ گناہوں کی معافی دے گا، مٹا ڈالے گا گناہوں کو، اور بیش قیمت لہو بہائے گا اپنا گناہوں کی معافی کے لیے، وہ بپتسمہ لینے لگے۔ جو کچھ خدا نے بیشتر سے جس کا اعلان کر دیا تھا، اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 38ویں آیت۔ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یہ حوالہ بھی اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں
کہ بپتسمہ جو ہے کیا یہ گناہوں کی معافی کے لیے ہے؟ نہیں. پانی کے بپتسمے میں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہم نے قبول کیا ہے، ہم نے اس معافی کو قبول کر چکے ہیں، اس کا شخصی طور پر تجربہ حاصل کر چکے ہیں. ہم جانتے ہیں ہمارے خداوند نے جو کہا ہے اس ارشاد اعظم میں کہ وہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے اس پر سزا کا حکم صادر ہو چکا ہے. پانی کا بپتسمہ یہ اس کا حصہ ہے کہ آپ ایماندار ہو چکے ہیں. اور اعمال کی پوری کتاب میں اس کے 8ویں باب میں اس کی 16ویں آیت، 10واں باب اس کی 48ویں آیت، 19واں باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت، رومیو 6 باب 3 آیت، ہم سب یہ پڑھ سکتے ہیں. پہلے منادی اور پھر توبہ، پھر تبدیلی کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اور ہم ایمان لے آ چکے کہ جو لہو کے وسیلہ سے معافی ہمیں مل چکی ہے. افسیوں 1 باب اور اس کی 7ویں آیت، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے. ہم سب نے یہ سنا ہے اس کے اندر ہمارے خداوند میں خدا کے برے میں اس میں ہمیں مخلصی ملی ہے اس کے خون کے وسیلہ سے. صرف ایک ہی معافی ہے ہمارے گناہوں کی جو برے کے لہو سے ملتی ہے، اس لہو سے جو اس نے ہماری خاطر بہایا ہے. پرانے عہد نامہ میں جب بنی اسرائیل جب وہ مصر سے باہر نکلے، بروں کو ذبح کیا گیا اور دروازوں پر لہو لگایا گیا. لیکن یہاں پر ایک خاص نقطہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پڑھیں، دروازوں کے بائیں، دائیں اور اوپر، قدموں کی طرف نہیں، دہلیز پر نہیں، صرف دائیں، بائیں اور اوپر لہو کو لگایا گیا، کیونکہ لہو پاؤں کے نیچے نہیں آنا چاہیے. وہ لہو آپ کی حفاظت کے لیے ہے. وہ اس بات کی ضمانت تھی کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو اوپر سے گزر جائے گا، کہ کوئی پہلوٹا ہلاک نہیں ہوگا، بنی اسرائیل کا کوئی پہلوٹا بھی نہیں مارا جائے گا. اور یہی کچھ نئے عہد نامہ میں ہے. وہ لہو پاؤں کے نیچے نہیں آنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے. جب میں لہو کو دیکھوں گا تو میں اوپر سے گزر جاؤں گا. خدا کے برے کے لہو میں گناہوں کی معافی ہے، خدا سے صلح ہے، مکمل نجات ہے اور ابدی زندگی ہے. وہ زندگی وہ جو خدا کے بیٹے کے لہو میں تھی، وہ تمام خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے اندر وہ زندگی آ گئی جو لہو سے مخلصی پا چکے ہیں. آئیے واپس اس کی طرف لوٹیں،
وہ جو اصل خوشخبری ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ برے کا لہو، معافی، صلح، فضل، مکمل نجات، بپتسمہ، ہر ایک چیز کو اس کے درست مقام پر رکھیں، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اس کے لیے، اور بھائی برینم کی خدمت کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ وہ ہمیں تمام تنظیموں میں سے، تمام روایات سے، تمام مسیحی تنظیموں سے اس نے ہمیں باہر نکال لیا، اور اصل بنیاد پر نئے سرے سے اس نے ہمیں نبیوں اور رسولوں کی بنیاد پر تعمیر کیا۔ اور میں بڑے واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں، اور یہ جس طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک حقیقی سچا خدا ہے جس نے نئے عہد نامہ میں ہم پر منکشف کیا، پرانے عہد نامہ میں نہیں بلکہ نئے عہد نامہ میں، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں کسی نے ایک دفعہ بھی یہ اس طرح مخاطب اسے باپ کہہ کر نہیں پکارا۔ 4000 سال میں کسی نے نہیں کہا تھا، اس نے کسی نے بھی خدا کو باپ کہہ کر نہیں پکارا، نہ ہی کسی نے خدائے بیٹا کہا، نہ ہی کسی نے خدائے روح القدس کہا۔ خدا نے نئے عہد نامہ میں ہمیں سب کچھ بتایا ہے، جو کچھ نجات کے منصوبے سے جو کچھ تعلق ہے اس کا۔ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ آپ سب یہ پڑھ سکتے ہیں، 2 سیموئیل اس کا 7واں باب اس کی 14ویں آیت، آپ سب پڑھ سکتے ہیں۔ آج تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ 2 زبور، یسایہ 7واں باب، یسایہ 9واں باب، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ سب کچھ بیشتر سے بتا دیا گیا تھا پرانے عہد نامہ میں۔ بیٹا آسمان پر نہیں پیدا ہوا تھا بلکہ بیت لحم میں پیدا ہوا تھا۔ بھائی اور بہنوں، پڑھیں 1 یوحنا اس کا 4واں باب اس کی 2 آیت۔ ہر روح جو اس چیز کا اقرار کرتی ہے کہ یسوع مسیح وہ آیا، بطور نجات دہندہ جسم میں آیا، وہ خدا سے ہے، وہ جسم میں ظاہر ہوا، اس دنیا میں پیدا ہوا۔ مریم نے اس وعدے کو قبول کیا، اور خدا کا قدوس اس سے اس طرح پیدا ہوا، اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلایا۔ خدا نے نئے عہد نامہ میں ہم پر اپنے آپ کو منکشف کیا بطور باپ، بیٹے کے اندر اور روح القدس کے وسیلہ سے۔ اور چنانچہ یہ لکھا ہے ارشاد اعظم کے اندر، نئے عہد نامے کے مخلصی کا نام، اس نام میں جا کر ساری دنیا میں انجیل کی خوشخبری سناؤ، نجات کا الہی پیغام تمام قوموں کو سناؤ، اور ان کو بپتسمہ دو اس نام میں، وہ نام جو باپ کا ہے، جو بیٹے کا ہے، اور جو روح القدس کا ہے۔ اس طرح یہ لکھا ہے، عبرانی کے اصل عبارت میں اسی طرح یہ لکھا ہے کہ اس نام کے اندر جو باپ نام کا ہے، جو نام باپ کا ہے، بیٹے کا ہے، جو روح القدس کا ہے، خدا نے بیٹے کے اندر، باپ نے بیٹے کے اندر ہم پر اپنے آپ کو منکشف کیا ہے، اور روح القدس کے وسیلہ سے، اور وہ ایک نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔
اور اگر ہم پرانے عہد نامہ میں یہ پڑھیں اور خاص طور پر عبرانی زبان میں، اس نام کا مطلب کیا ہے؟ یسایہ نے یہ کہا، یسایہ نے کہا کہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، اور نئے عہد نامہ میں اس کا نام یہشوا۔ دونوں کا مطلب ایمینویل ہے، یہشوا، کہ یہوہ نجات دہندہ۔ ہمیں دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، پرانے اور نئے عہد نامہ کو۔ بھائی اور بہنوں، آئیے خداوند کا شکر ادا کریں اس حتمی شفافیت کے لیے کہ خداوند نے بڑے واضح طور پر ہم پر صاف کر دیا ہے۔ مسیح کے 321ویں عیسوی میں، مسیح کے بعد جو تثلیثی تعلیم آئی اور ایک فارمولا، خدائے ثالوث کا فارمولا گھڑا گیا، جو تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں، وہ باپ بیٹے رول قدس پر میں بپتسمہ دیتے ہیں اس کے نام میں۔ بھائی اور بہنوں، وقت آ گیا ہے جب تمام اغلاط میں سے، غلطیوں میں سے، تمام غلط فہمیوں میں سے ہمیں باہر نکلنا ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے، وہ سب جو خدا کے کلام کی تعظیم کرتے ہیں، حقیقت میں جو اس کی تفسیر نہیں کرتے، جو اس کی تعظیم کرتے ہیں جیسے لکھا ہے، اور اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ آئیے اس کا خلاصہ کریں۔ ہم وقت کے بالکل آخری حصہ میں رہ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ یسوع مسیح ہمارے خداوند کی واپسی ہو۔ سب کچھ ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے۔ بائبل کی ساری نبوتیں تمام لوگوں میں، اہل زبان، سب کچھ پورا ہو رہا ہے ہر جگہ پہ۔ ہم نے اس کا تذکرہ کیا، چاہے موسمی تبدیلی ہے، چاہے عالمی تپش ہے، چاہے قحط ہے، چاہے زلزلے ہیں، جنگیں ہیں، جنگوں کی افواہیں ہیں، سب کچھ پورا ہو رہا ہے۔ لیکن کلیسیا کے اندر، زندہ خدا کی کلیسیا میں آخری پیغام پورا ہو چکا ہے۔ میرے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ، الگ کر لو اپنے آپ کو، اور کسی ناپاک چیز کو مت چھوؤ۔ میں یہ کہتا ہوں، آزادی کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا نے مجھ پر فضل کیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی خداوند کے لیے مخصوص کی 1948 سے، اور میں بیپٹسٹ چرچ میں میرا بپتسمہ ہوا ان القاب کے اندر۔ پھر خدا کا فضل مجھ پر ہوا 1949 میں پینٹیکاسٹل کلیسیا میں مجھے رول قدس کا بپتسمہ ملا، اور پھر خدا کا فضل ہوا، اور بھائی برینم کے پیغامات کو میں نے سنا، جس میں اس نے زور دیا کہ جو بائبل کے مطابق جو بپتسمہ ہے وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہے۔ اس نے اس پر زور دیا، اور ہم تمام غلطیوں میں سے نکل آئے، تمام روایات میں سے نکل آئے، اور ہم الگ کر لیے گئے، اور خدا کے کلام میں ہم پاک کیے گئے۔ اور پھر میں نے دوبارہ بپتسمہ لیا خداوند یسوع مسیح کے نام میں، کیونکہ یہی درست ہے۔ اور خاص
تمام بھائیوں اور بہنوں کو، اور خاص طور پر جو مناد بھائی ہیں جو خدمت کرتے ہیں، ان کی منادی وہ یہ پڑھیں تفصیل کے ساتھ، ان پر یہ باتیں منکشف ہو جائیں. یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم بابل کی سیری میں سے نکل آئیں جو فرقوں کے اندر ہے. ہم باہر نکل آئیں اور خداوند ہماری رہنمائی کرے، اور اس پاک زمین میں جو مکاشفہ کی ہے اور خدا کا کلام ہم پر منکشف ہو جائے. اس سے پہلے کہ ہم منادی کریں، پہلے دعا میں جائیں. اور آج سے کوئی بھی بھائی، اس سے پہلے کہ بھائی منادی کرے، مہربانی سے اس سے پہلے دعا میں جائیں، تاکہ خدا کا کلام آپ کو ملے اور روح القدس کی رہنمائی میں آپ چلیں. تمام بھائی جو تمام دنیا میں حصے دار ہیں، جو روحانی خوراک کو تقسیم کر رہے ہیں، مقدس کلام کے اس منکشف مقدس کلام کی منادی کر رہے ہیں، انہیں خود خداوند یسوع مسیح کے نام میں پہلے بپتسمہ لینا ہے. اور وہ سب جو الہی پیغام پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں پہلے بپتسمہ لیں. مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمام کلیسیاؤں میں جاتا ہوں اور وہ اپنی عبادت کا آغاز کرتے ہیں. میں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں آپ کو سلام کہتا ہوں. وہ سب وہ ایک دوسرے کو تسلیس کے نام میں برکت دیتے ہیں. میں اس کے بارے میں کیا کہوں؟ میرا دل تڑپتا ہے، دکھی ہوتا ہے. تمام مسیحیت اس کو گمراہ کر دیا گیا ہے. اس لیے خدا کو ایک نبی بھیجنا پڑا جس نے پہلے دعا کی، اور پھر کلام اس پر منکشف ہو گیا، اور پھر وہ لوگوں تک وہ کلام لے آیا. چاہے یوحنا بپتسمہ دینے والا، وہ اپنا پیغام لے کر آیا. ہمیں اس کو درست طور سے سمجھنا ہے کہ اس نے کیا منادی کی. پھر پطرس، ہم درست طور پر اسے سمجھے. جو کچھ اس نے پیغام دیا ہم جانتے ہیں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، خدا کے کلام سے. ہم جانتے ہیں پہلے ہم ایمان لائے، پھر ہمیں بپتسمہ ملتا ہے. سوچیں اس بارے میں. میں یہ اس لیے نہیں کہتا کہ اس کے بارے میں کچھ غلط کہوں، لیکن جب ایک معلم وہ پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے، خادم، اور وہ چھڑکا کرتا ہے اور کہتا ہے بچے کے اوپر چھڑکاؤ کر کے، اور وہ کہتا ہے کہ اب تم یوحنا 3 باب کے مطابق تم پانی اور روح سے پیدا ہو چکے ہو. او میرے خدا جو آسمان پر ہے. تمام کلیسیائیں دھوکے میں ہیں. وہ بچپن ہی سے دھوکے میں ہیں، پیدائش ہی سے اپنے جنازے تک ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے. اور کیسے میں چپ رہ سکتا ہوں؟ یہ ناممکن ہے. خدا میری مدد کرے، اور خدا آپ سب کی مدد کرے جو مقرر ہوئے ہیں تاکہ خداوند کے پاس جائیں، ابدیت میں اس کے ساتھ رہیں، اور ہم سب مل کر خدا کی قدرت اور اس کے لہو کی قدرت، اس کی طاقت، اس کو ہم جلال دیتے ہیں. روح القدس کی قدرت کو سارا جلال ملے، اور خدا ہر ایک چیز کو اپنے لوگوں میں پورا کرے، اور روح القدس زور سے جنبش کرے، اور اسی کو سارا جلال ملے ساری ابدیت میں. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ،
ہمارے خداوند کو جلال ملے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، سوئٹزرلینڈ میں، آسٹریا میں، سب کو، تمام پڑوسی ممالک میں، ساری دنیا میں، یسوع کے قدوس نام میں، ہاللیلویہ، آمین، آمین۔ آئیے ہم سب کھڑے ہوں اور دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں پورے دل سے، تیرے قیمتی کلام کے لیے جو ہم نے سنا۔ تو نے ہماری مدد کی ہے، تو نے ہمیں باہر بلا لیا ہے، بابل کی اسیری سے تو نکال لایا ہمیں، تو نے اپنے کلام کو ہم پر منکشف کیا ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں صرف اسی پر جو کلام مقدس کہتا ہے۔ ہم سب کو برکت دے، جتنوں نے آج کا کلام سنا انہیں برکت دے، یہاں زیورک میں، سارے سوئٹزرلینڈ میں، آسٹریا میں، ساری دنیا میں، ہم جانتے ہیں تیرا کلام زندہ ہے اور یہ اپنا کام مکمل کرتا ہے ان میں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جس کام کے لیے تو بھیجتا ہے یہ مکمل کرتا ہے۔ تیرے کلام کی منادی کے لیے تیرا شکر ہے، تیرے کلام کے لیے ساری دنیا میں اپنے لوگوں کو برکت دے، یسوع کے قدوس نام میں، آمین۔